عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے اور اس پر کون کون سی حدیثیں موجود ہیں وہ حدیثیں میں آپ کے سامنے شو کرنے لگا ہوں. توجہ کے ساتھ اس کو مکمل دیکھ لیجئے. خاص طور پر جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور میری ویڈیوز سے سیکھتے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو مکمل واچ کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ سب تک یہ حدیثیں اور یہ بات پہنچ جائیں. سب سے پہلا حوالہ آپ کے سامنے ہے. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا. نبی پاک علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا، اے وائل، جب تم نماز پڑھو تو اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ اور عورت اپنے دونوں ہاتھ اپنی چھاتی کے برابر اٹھائے. اگلا حوالہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب عورت نماز میں بیٹھے تو اپنی ایک ران دوسری ران پر رکھے اور جب سجدہ کرے تو اپنا پیٹ اپنی رانوں کے ساتھ ملا لے جو اس کے لیے زیادہ پردے کی حالت ہے. اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے ملائکہ گواہ بن جاؤ، میں نے اس عورت کو بخش دیا. اگلا حوالہ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا گیا کہ عورت نماز میں ہاتھ کہاں تک اٹھائے تو ارشاد فرمایا اپنے سینے تک. آگے اگلا حوالہ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ نماز شروع کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھایا کرتی تھیں. اگلا حوالہ صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں کو حکم فرماتے تھے کہ سجدے میں اپنی رانوں کو پیٹ سے جدا رکھیں اور عورتوں کو حکم فرماتے تھے کہ خوب سمٹ کر یعنی رانوں کو پیٹ سے ملا کر سجدہ کریں. یہ اللہ کے رسول کا فرمان وہ بتا رہے ہیں. اگلا حوالہ حضرت حسن بصری اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب عورت سجدہ کرے تو جہاں تک ہو سکے سکڑ جائے اور اپنی کوہنیاں پیٹ سے جدا نہ کرے تاکہ اس کی پشت اونچی نہ ہو. اس سے اگلا حوالہ چیک کریں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا گیا کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں عورتیں نماز کس طرح ادا کرتی تھیں تو انہوں نے ارشاد فرمایا، پہلے تو چار زانو ہو کر بیٹھتی تھیں، پھر ان کو حکم دیا گیا کہ دونوں پاؤں ایک طرف نکال کر سرین کے بل بیٹھیں. اگلی نیچے والی پڑھ لیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عورت کی نماز سے متعلق سوال کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خوب سمٹ کر نماز پڑھے اور بیٹھنے کی حالت میں سرین کے بل بیٹھے. اگلا حوالہ حضرت یزید بن ابی حبیب سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دو عورتوں کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کا کچھ حصہ زمین سے ملا لیا کرو کیونکہ عورت کا حکم سجدے کی حالت میں مرد کی طرح نہیں ہے. یہ سسٹر فرما رہی تھی، حوالہ اس پر مانگ رہی تھی کہ مرد عورت کے سجدے میں فرق ہے. تو یہ سجدے والی حدیث بھی اور باقی تمام ارکان میں بھی فرق ہے، اس پر بھی میں حدیثیں پیش کر چکا. یہ خاص طور پر میں نے اس لیے ذکر کی کہ یہ سجدے والی بات کر رہی تھی. آگے حضرت عطا فرماتے ہیں کہ عورت سمٹ کر رکوع کرے گی، اپنے ہاتھوں کو اپنے پیٹ کی طرف ملائے گی، جتنا سمٹ سکتی ہو سمٹ جائے گی. یہ چند حوالے عورت کے تمام ارکان میں فرق ہے مرد سے، اس پر میں نے پیش کر دیے. اور خاص طور پر یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جن لوگوں نے آپ کو یہ طریقہ بتایا نا کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، یقیناً آپ نے جو حدیثیں پڑھی ہوں گی انہوں نے پیش کی ہوں گی اس میں عورت کا لفظ خاص طور پر موجود نہیں ہے. یہ جتنی حدیثیں میں نے آپ کے سامنے شو کی ہیں یہ ساری کی ساری وہ ہیں جس میں لفظ عورت موجود ہے کہ عورت کی نماز میں اس طرح ہے، عورت کی نماز اس طرح ہے، عورت کی نماز اس طرح ہے. اور وہ مطلقاً حدیثیں ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اس طرح نماز پڑھو. اس میں کہیں پر عورت لفظ ہے نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے رسول نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جس طرح مجھے حج کے ارکان ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح حج کے ارکان ادا کرو. تو یہ مرد عورت دونوں اس میں آ گئے نا. اسی طرح ارشاد فرمایا، لیکن کیا حج عورت اور مرد بالکل ارکان تمام سیم ہے؟ نہیں ہے سیم. عورت کا مرد کا فرق ہے اور وہ کسی حدیث میں فرق موجود نہیں ہے. جیسے جب صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتی ہیں، بھاگتی ہیں، یعنی بھاگتے ہیں، تو عورتیں نہیں بھاگتی. مرد بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، عورتیں وہاں پر نہیں دوڑیں گی. کیوں نہیں دوڑیں گی؟ کیونکہ ان کے پردے والا معاملہ ہے. لیکن کسی حدیث میں یہ موجود نہیں ہے کہ مرد بھاگے گا دوڑے گا اور عورت نہیں دوڑے گی. اسی طرح جب طواف کرتے تو اس میں رمل کرنا ہوتا ہے، یوں کر کے اکڑ کے چلنا ہوتا ہے. تو مرد چلتے ہیں، عورتیں نہیں چلتی. لیکن کسی حدیث میں یہ موجود نہیں ہے کہ عورت اس طرح نہیں کرے گی اور مرد اس طرح کریں گے. حدیث تو مطلقاً ہے کہ جس طرح مجھے حج کے ارکان ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح حج کے ارکان ادا کرو. اسی طرح اتباع جو کیا جاتا ہے یعنی ایک کندھا ننگا کرنا ہوتا ہے اور دونوں پلو ایک کندھے پہ ڈالنے ہوتے ہیں، تو یہ عورت کرتی ہے؟ نہیں کرتی، مرد کرتے ہیں اور اللہ کے رسول نے بھی کیا ہے.
لیکن یہ فرق کہیں پر موجود نہیں ہے کہ عورت نہیں کرے گی اور مرد کرے گا. تو اس لیے مہربانی کر کے مجھے ایک حدیث اس پر پیش کر دیں جس میں لفظ عورت موجود ہو اور اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. اس طرح کی ایک بھی حدیث موجود نہیں ہے. جتنی حدیثیں ہیں مطلقاً ہے کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو, کتے کی طرح بازو زمین پر نہ بچھاؤ. یہ حدیثیں اس میں کہیں پر بھی لفظ عورت موجود نہیں ہے, اور جتنی میں نے پیش کی ان سب میں لفظ عورت موجود ہے. باقی پھر بھی یہ ساری حدیثیں ماننی تب بھی آپ کی مرضی ہے, نہیں ماننی تو یہ حدیثیں ہیں, حدیثوں کا آپ انکار کریں گے, میری صحت پہ کوئی اثر نہیں ہے. خوش رہیں سارے, سلامت رہیں.